نامساعد حالات میں ایسے حالات تھے، یہ حالات نہیں تھے، شاید انہوں نے پہاڑ پتھروں کے نیچے، درختوں کے نیچے لوگوں کو علم کے چراغ جلائے. اس سے ہزاروں چراغ جلے ہوں گے، وہ تک قیامت تک یہ علم کے چراغ جلتے رہیں گے. یہ سب طے جاری ہے. اور میں ان کو ان 42 سالہ سروس کی تکمیل کے بعد بخیر و عافیت سے ریٹائرمنٹ پر میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. استاد کے بھی ریٹائر نہیں ہوتا ہے. یہ کون کہتا ہے ریٹائر ہوتا ہے؟ سونا جتنا آپ گرم کریں گے اتنے کندن بن جاتے ہیں. استاد جتنے بوڑھا ہو جاتا ہے وہ اتنا قیمتی ہو جاتا ہے. استاد جتنا بوڑھا ہو جاتا ہے قیمتی ہو جاتا ہے. ٹیچرس کے بارے میں ایک مقولہ ہے، کہتا ہے کہ ٹیچر وہ انجینئر ہے جو ہیومن انجینئر اس کو کہتا ہے. جس طرح کہ انجینئر کی عمارت کو بنایا، ہم داد دیتے ہیں کہ عالیشان بلڈنگ بن گئی. ٹیچر ہیومن انجینئر ہوتا ہے. ایک بندے نے کہا میں پتھر تھا، میں پتھر تھا، میرے استاد نے کچھ یوں تراشا، میں سنگ مرمر بن چکا ہوں. وہ پتھر کیا ہے؟ آپ دیوار کے باہر جا کے دیکھیں، یہ پتھر آپ کو لگا ہوگا، یہ عام سا پتھر تھا، ایک کاریگر نے اس کو تراشا ہے، اس کو دیوار میں لگا کے اتنا خوبصورت لگ رہا ہے. تو اسی طرح ٹیچر انسانیت کی تربیت کرتا ہے. علم وہ تو ایک ہنر ہے، لکھنا پڑھنا اسکلز ہے، لیکن اصل انسان کو اس انسانیت کے سانچے میں ڈال کر ٹیچر اس کی تربیت کرتا ہے. واقعی وہ انسان بنا کے باہر دے دیتے ہیں. یقیناً ان کی جو خدمات ہیں، ہم اس کو 10 منٹ میں 5 منٹ میں 2 الفاظ میں ہم ان کو سم اپ کرنا بہت مشکل ہے. میرا ان سے بڑی شناسائی ہے، اور یقیناً میں ذاتی طور پر بہت سارے ڈپارٹمنٹ کو چھوڑ کے ایجوکیشن کو جوائن کر چکا ہوں. میں کراچی جیسے علاقوں میں پولیس اسٹیشن ایس ایچ او گیا ہوں، ایڈیشنل ایس ایچ او رہا ہوں، پولیس جاب کو کیا ہے، اس سب کو جوائن کو کیا ہے، لیکن میں نے ٹیچر لائن کو میں نے آخرکار اس کو جوائن کیا. آج میں انتہائی پرسکون لائف ہے، اور سب سے بڑی بات میرے بچے کامیاب ہیں، اور میں رات کو سکون سے سوتا ہوں بغیر گولی کے. لوگ دین کی گولیاں آج مجھے اور آپ سب کو اپنے ایک ساتھی کو الوداعی تقریب میں ہم سب یہاں موجود ہیں، اور یہ جو آج کا دن ہے یہ بہت ہی ہمارے لیے گٹھن مرحلہ ہے، لیکن اس سے بھی جو دردناک دن ہوگا وہ آنے والا زمانہ ہوگا. کیونکہ یہ ایک بحیثیت گھر کا سربراہ، اور ہم سب آپ سب جانتے ہیں کہ ہم سفر میں ہوتے تھے یا کسی مشکل میں ہوتے تھے، یہ ہمیں حوصلہ دیتے تھے، اور وہ ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ زندگی جہد مسلسل کا نام ہے، اور اسی سے ہمیں حوصلہ بھی ملتا تھا. اور اسی حوصلے کے نتیجے میں اتنا دشوار گزار علاقہ گلتری جیسا پسماندہ علاقہ، ہمارا علاقہ گلتری میں اس وقت یعنی کہ 5 مڈل سکول ہیں اور 14 پرائمری سکول ہیں. یہ آپ کے لیے باعث خوشی کی بات ہے، اور یہ سارے علم کی روشنی سے یہ سارے مدرسے جو ہے مستفید ہو رہے ہیں. میں اساتذہ صاحبان کا سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک چیز کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا. ہمارے جو بچے ہیں نا، ہمارے جو بچے بہت ذہین بچے ہیں. علاقہ گلتری کے بچے میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں. میرے کچھ شاگرد یہاں بیٹھے بھی ہیں کہ وہ کسی سے پیچھے نہیں ہیں. ہمارے کمیونٹی کے بچے بہت محنتی بھی ہیں، لیکن جسٹ ان کو جو ہے تربیت کی ضرورت ہے، ان کو آپ جیسے رہنما کی ضرورت ہے. اگر آپ ان کو راستہ دیں گے، آپ ان کی طرف ان کی رہنمائی کریں گے. آپ کے ساتھ مشکلات ضرور ہیں، جیسا کہ ہمارے ناصر صاحب نے فرمایا، مشکلات ضرور ہیں، لیکن مشکلات انسان کو ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے. میں ایک مشکلات کی مثال یہ دیتا ہوں کہ ہمارے زمانے میں کیا تھا کہ اس طرح کا ٹاٹ آتا تھا، اس ٹاٹ میں بٹھاتے تھے ہم. پھر 18 سے کا ٹیم جو ہے، میں نے اس سے یہاں جناب علی محمد صاحب چیئرمین یہاں موجود ہیں، کہ 18 سال کے ٹیم سے میں نے کرسی بنایا تھا، جو اس وقت زیادہ آتا تھا 18 سال میں. اس میں جو ہے کرسی بناتا تھا، اور اس کرسی میں بیٹھ کے تمام لڑکوں کو بٹھا کے یعنی کہ وہ پڑھاتے تھے. مشکلات تھی
اس وقت لوگ اچھے تھے. میں کچھ چیزوں سے اتفاق نہیں کرتا ہوں. اکثر لوگ کہتے ہیں نا اسٹیج پہ کہتے ہیں یعنی کہ دعوتوں میں بھی اکثر اس کا ذکر ہوتا ہے کہ مشکلات جو ہے نا وہ دیانتداری سے حل ہوتا ہے. انسان دیانتدار ہونا وسائل خود بخود پیدا ہوتے ہیں. دیانتدار انسان کبھی مشکلات سے نہیں گھبراتا. انسان دیانتدار انسان جو ہے وہ وسیلے کو پیدا کرتا ہے. اس زمانے میں ہمارے جو لوگ تھے ان کے والد محترم ہوتے تھے. میں نے 7 سال گزارا